الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا قريبا ان تجتنبوا اگر تم بچو گے کبائرہ بڑے گناہوں سے ما تنہون عنہ جس سے اللہ رب العالمین نے تم کو منع کیا ہے وَنُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تو تمہارے بڑے گناہوں سے بچنے کے سبب اس کے عوض اللہ رب العالمین تمہاری چھوٹی موٹی غلطیوں کو مٹا دے گا، دور کر دے گا وَنُدْخِلْكُمْ اور رب تعالیٰ تمہیں داخل کرے گا مدخلاً کریما ایسی جگہ داخل کرنا جو عزت والی جگہ ہے یعنی جنت میں۔ اللہ رب العالمین اس آیات کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جس گناہ کو رب تعالیٰ نے یہ بڑے گناہ قرار دیے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، ایسے گناہوں سے بچنا اور چھوٹے موٹے جو انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان گناہوں سے بچنے کے بعد رب تعالیٰ یہ چھوٹی موٹی غلطیاں اور خطائیں معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں والذین تجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ذریعے سے چھوٹے موٹے گناہ ان کے معاف کر دے گا۔ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم واذا ما غضبوا هم یغفرون، جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی اور برائی سے بچتے ہیں اور اپنا غصہ پی جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب بڑے گناہ کون سے ہیں اور چھوٹے گناہ کون سے ہیں؟ علماء اور مفسرین نے اس پر کچھ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ جو بڑے گناہ ہیں جس پر اللہ اور اس کے رسول کی وعید آ گئی ہو اور اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہو، وہ بڑے گناہ ہیں، کبائر گناہ ہیں، یا جس پر حد لگائی گئی ہو وہ بڑے گناہ ہیں، یا جس سے اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ کیا جس گناہ کو ذکر کر کے وہ بڑے گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے بچنا، جیسے کہ رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، میں رب کریم ہوں، میں جسے چاہوں جیسے چاہوں جب چاہوں معاف کر سکتا ہوں، مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ کائنات میرے اختیار کے اندر ہے، لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا کیونکہ میں رب ہوں اور میرے ساتھ جو کوئی کسی کو شریک کرتا ہے تو مجھے بڑا اس پر افسوس ہوتا ہے اور مجھے بڑا غضب آتا ہے اس پر کہ میرے ساتھ میں نے پیدا کیا اور یہ اپنا خالق کسی اور کو سمجھ رہا ہے، تو یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سود ایک بہت بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ اس کا کم سے کم جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرے، اور بڑے سے بڑا درجہ یہ ہے کہ وہ سگے بھائی کی چغلی کرے، اس سے بہت بڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں اور لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، بات قتل تک جا پہنچتی ہے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فالذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ زنا ایسا گناہ ہے جس سے نسل اجڑ جاتی ہے، نسب اجڑ جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو بڑے گناہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔